السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما وعملا۔ حضرات محترم، چند مسائل کے بعد، جھوٹے پانی کے مسائل کے بیان کے بعد اب استنجے کے چند مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے پاکی اور توبہ کے متعلق جو مضمون ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والے، اپنی طرف رجوع ہونے والے اور اسی طرح بہت زیادہ پاکی، طہارت اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے والوں کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اور طہارت میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے بنیادی طور پر وہ استنجا ہے، اور استنجے کے بعد باقی آگے طہارت کے باقی درجات ہیں، وضو اور غسل وغیرہ۔ اور اسی طرح استنجا میں دیکھا جائے تو اس سے پہلے قضاء حاجت کی جاتی ہے، اور قضاء حاجت میں دو قسم کی قضاء حاجت ہے، ایک پاخانے کی قضاء حاجت اور دوسرا پیشاب کی قضاء حاجت ہے۔ اگر پاخانے کی براز کی قضاء حاجت ہو، وہ قضاء حاجت کی ہو، تو اس میں دیکھا جائے گا اگر جو خارج نجاست اگر پھیلی نہیں تو پھر تو استنجا کرنا سنت ہے، اور اگر خارج نجاست جو ہے وہ پھیل گئی اور مخرج میں دائیں بائیں لگ گئی تو پھر اس صورت میں استنجا کرنا واجب ہوتا ہے، اگر پھیلی نہ ہو تو پھر استنجا کرنا سنت ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو پاخانے کا جو پیشاب کا جو سلسلہ ہے اس کی قضاء حاجت ہو تو اس صورت میں پیشاب جب تک زیادہ سے زیادہ اس کو خشک نہ کیا جائے اس وقت تک پانی سے دھونا اچھا اور بہتر نہیں ہوتا، اس لیے کہ پیشاب ایک مائع چیز ہے، جب تک اس کو پہلے خشک نہ کیا جائے اس وقت تک کہ جب تک کہ بندے کو خود اطمینان ہو جائے اور تسلی ہو جائے کہ اب پیشاب مکمل طور پر خشک ہو چکا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پیشاب اور پاخانے کی قضاء حاجت کے بعد مکمل استنجا کیا جائے گا اور وہ استنجا درست ہوگا۔ اور اب استنجا کن کن چیزوں سے کیا جا سکتا ہے اور کن چیزوں سے استنجا منع ہے، تو منع والی جو چیزیں ہیں فقہائے کرام نے مسائل میں لکھا ہے، نمبر 1، گندگی اور نجاست سے استنجا نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر گوبر ہے، لید ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود بذات خود نجس اور ناپاک چیزیں ہیں، اس لیے ان سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی، طہارت تو پاک چیز سے حاصل کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہڈی ہے تو ہڈی سے نجاست حاصل کرنا جائز نہیں، طہارت حاصل کرنا جائز نہیں، استنجا کرنا جائز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جو وہ گوشت کھا کر ہڈی صاف کر کے پھینکتا ہے تو وہ یہ اس پر اللہ تعالیٰ
دگنا گوشت لگا دیتے ہیں، اور وہ فرمایا کہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے گھاس سے استنجا جائز نہیں، اس لیے کہ وہ جانوروں کی خوراک، اور پھر اسی طریقے سے رزق سے استنجا جائز نہیں، اس لیے کہ وہ بے حرمتی اور گناہ کبیرہ ہے، اور اسی طریقے سے کاغذ سے استنجا جائز نہیں، اور دیگر ایسی چیزیں، پکی اینٹ ہے اور کھردرا پتھر ہے اور شیشہ ہے، تیز دھار چیزیں ہیں، ان سے استنجا جائز نہیں، اس لیے کہ نقصان کا خطرہ ہے اور زخمی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس طرح جو بھی نقصان دہ چیز ہے اس سے استنجا جائز نہیں، اور باقی ہر چیز سے، پتھر سے اور دیگر جو بھی چیزیں ہیں، اس دور میں جو ٹیشو استعمال کیا جاتا ہے اس سے استنجا جائز ہے۔ باقی اس کے علاوہ جس چیز میں بے حرمتی نہ پائی جائے، اور جس چیز سے شریعت نے منع نہ کیا ہو، اور جس چیز سے نقصان اور تکلیف کا اندیشہ اور خطرہ نہ ہو، تو اس صورت میں ان چیزوں سے استنجا کرنا جائز ہے۔ اور پھر جب مکمل طور پر پتھر سے اور استنجا اور ڈھیلے سے استنجا کر لیا، اس کے بعد اچھی طرح سے پانی سے ایسے دھوئے کہ انسان کو اطمینان اور تسلی ہو جائے کہ اب مکمل طور پر صفائی اور طہارت حاصل کی جا چکی ہے، اور اس کے بعد آگے چل کر جو وضو کرے۔ اس طریقے سے استنجا بالکل درست ہوگا اور بالکل جائز ہوگا۔ جو سنت ہے، نجاست نہ پھیلے تو استنجا سنت ہے، نجاست اگر پھیل چکی ہے تو استنجا پھر واجب ہوتا ہے، اور پھر پانی سے دھونا واجب۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور خوب طہارت حاصل کرنے والے پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدارین خیر۔